الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 27 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سارا مضمون ان آداب کا بیان ہے جو ملنے ملانے میں، گھروں میں جانے میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ ان آداب کو بیان کرنے کی تقریب کیا ہوئی وہ میں نے پچھلی نشست میں بتا دیا تھا کہ ایک فتنہ اٹھا، مدینے میں ایک بڑا اسکینڈل بنایا گیا، اس کا ہدف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اہل بیت بن گئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے میں لوگوں کو نصیحت بھی کی، دین کی حقیقت بھی بتائی، ان کے رویوں کی اصلاح بھی کی، ان کے رد عمل کیا ہونے چاہیے اس پر بھی تبصرہ کیا، اور پھر تنبیہات کے بعد آپ کچھ آداب بتانا شروع کیے جو اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ملحوظ رہنے چاہیے۔ اس میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب کسی کے گھر میں جانا پیش نظر ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی بے دھڑک چلا جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے گھر والوں کو احساس دلائے کہ کوئی آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ اس کی صورتیں تمدن کے لحاظ سے بدل سکتی ہیں، احساس دلایا جائے اور ان کو سلام کر کے پھر گھر میں داخل ہوں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ پردہ اٹھایا چلے گئے، کواڑ کھولا اور چلے گئے، اطلاع دیے بغیر عین اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے، یعنی بتائے کہ میں کون ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں یا آنا چاہتا ہوں، جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے۔ جس طرح کے دیہات میں گھر تھے اس میں ظاہر ہے کہ یہی کہا جا سکتا تھا، کواڑ نہیں تھے، یہ نہیں تھی کہ آپ کنڈی بجانا شروع کر دیں، تو جس طرح کے گھر تھے ان کے لحاظ سے یہ کہا کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں، ایک طرف ہو کر کھڑے ہوں اور آپ بلند آواز سے سلام کریں تاکہ معلوم ہو جائے۔ آگے سے وہ پوچھیں گے کون آیا ہے، اپنا تعارف کرا دیں، تو اس طرح گھر والے متنبہ ہو جائیں گے کہ کوئی ملنے آنا چاہتا ہے، اور جو ملنے آنا چاہتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کا ان کو حق ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، ورنہ واپس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو، اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اس میں آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب آپ دروازے پر چلے گئے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے اور جواب نہیں آیا تو 2 مرتبہ اور اپنا تعارف کرا دیجئے اور سلام کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے سنا نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر والے یہ کہیں کہ ہم ملنا نہیں چاہتے، ان کی خاموشی ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، ورنہ واپس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو، یعنی چونکہ اس کا امکان ہے کہ آواز نہ سنی گئی ہو
یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے متوجہ نہیں ہے، جواب دینا ممکن نہیں، تو بس یہ ہے کہ وقفے وقفے سے 3 مرتبہ پکارو، اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت معاف کیجیے، اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ آپ کو عجیب بات لگے گی، لیکن میں نے اس کو خود دیکھا ہے، یعنی باہر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اندر تو نہیں آ رہے، لیکن کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی کسی جری سے کبھی کسی درس سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے جواب کیوں نہیں مل رہا، تو اس سے بھی لوگوں کو منع کیا گیا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے، یعنی اسی لیے تو یہ ہدایت کی گئی تھی، اور اس کی خلاف ورزی کر کے آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ جتنے واقعات یا جس طرح کی ہدایات بیان ہوئی ہیں، یہ سب بخاری و مسلم میں نقل ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس میں مزید یہ ہدایات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم سمجھو تو ان آداب کی پابندی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری معاشرت کے لیے، تمہاری تہذیب کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے تعلق کے لیے یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کبھی ان چیزوں کو بھولو نہیں، جس وقت بھی دوسروں سے ملنے کے لیے جاؤ تو اللہ کا یہ حکم، اس کی یہ ہدایات، قرآن مجید کی یہ آیات تمہارے سامنے رہے کہ ہمیں ہمارے پروردگار نے ان آداب کا پابند کیا ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی اس بات کی یاد دہانی، جو فرمایا نا کہ یاد دہانی حاصل رہے، تو کس بات کی یاد دہانی؟ یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ تم دوسروں کے حرم میں قدم رکھ رہے ہو، یہ دوسرے کا گھر ہے، اس میں تمہارے اختیارات دروازے تک ہی تھے، اب ان کا اختیار شروع ہو رہا ہے، وہ چاہیں گے ملیں گے، چاہیں گے اجازت دیں گے، اب تمہیں ان کی ثوابدید پر جو کچھ کرنا ہے۔ یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ تم دوسروں کے حرم میں قدم رکھ رہے ہو جہاں کچھ اخلاقی آداب کا لحاظ ضروری ہے، اور گھر والے بھی آگاہ رہیں کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے معاملے میں کچھ حدود و قیود ملحوظ رہنے چاہیے۔ یعنی اگر خواتین سمجھتی ہیں کہ کوئی قریبی عزیز ہے تو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے لباس کا بھی خیال کریں گی، ملنے کا بھی خیال کریں گی۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نسبتاً ذرا دور کے ہیں یا اجنبی ہیں یا کوئی دوست ہیں، تو ہر شخص کے ساتھ تعلق کی ایک نوعیت ہوتی ہے، تو انہیں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور تمہیں بھی، تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ اس کے بعد دیکھیے مزید کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چلیے آ تو گئے، ذرا ایک گھر کا جائزہ ہی لے لیتے ہیں، اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یوزن لکم، ہر حال میں تمہیں وہاں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی تم دروازے سے ایک قدم بھی اندر نہیں رکھو گے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، لوٹ جانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آگے سے کہہ دیا جائے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ، تو بغیر کسی تردد کے لوٹ جاؤ، یعنی نہ تمہارے ماتھے پر شکن آنی چاہیے، نہ تمہیں کوئی اضطراب پیش آنا چاہیے، یہ ان کا حق تھا، اور اگر وہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے۔ یہی ان آداب کا لحاظ رکھنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ
ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا ہوا ازکی لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ یہ دیکھیے بار بار جو الفاظ آ رہے ہیں، ازکی لکم، اطہر لکم، پاکیزہ طریقے کیا ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری ہدایات دین کے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر دی جا رہی ہیں۔ یہ دین پاکیزگی کی دعوت ہے۔ دین میں آپ کو اپنی پوری زندگی کو پاکیزہ تر بنانے کی صحیح کرنی ہے۔ یہی پاکیزگی ہے جو قیامت میں نتیجہ خیز ہوگی۔ تو اس لیے بتایا کہ لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اجازت دینے کے لیے کوئی گھر میں موجود نہ ہو یا موجود ہو اور اس کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے، تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جاؤ۔ اس کو کوئی مسئلہ نہ بناؤ، اس کے بارے میں کوئی خواہ مخواہ کا معاملہ پیدا نہ کر بیٹھو۔ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی معذوری ہو سکتی ہے۔ اس وقت ملنا اگر گھر والوں نے پسند نہیں کیا، وہ گھر میں موجود تھے، یہاں آپ دیکھیے کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ گھر والے گھر پر نہیں ہیں یا ابا تو اس وقت گئے ہوئے ہیں اور ابا وہیں لیٹے ہوئے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری معاشرت میں در آئی ہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان آداب کی خلاف ورزی سے در آئی ہیں۔ صاف صاف فرما دیا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ اور پھر مزید تنبیہ کی، واللہ بما تعملون علیم، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے اس وقت کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور تم اگر اس کے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار کرو گے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ یہی طریقے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہی تمہاری معاشرت کے لیے پاکیزہ طریقے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی یاد دہانی ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو اس میں در حقیقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے، کس علیم و حکیم ہستی کے ساتھ ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے یہ تنبیہ آگے بھی 2 مرتبہ کی گئی ہے، یعنی یہ آداب بتاتے ہوئے یہاں بھی فرمایا کہ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ تنبیہ آگے بھی 2 مرتبہ کی گئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ بار بار یاد دہانی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں سے یہاں روکا جا رہا ہے، یہاں کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہے، بے دھڑک اندر نہیں چلے جاؤ گے، اس طرح دروازے میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، تم سلام کرو گے، اجازت لو گے، تعارف پیدا کرو گے، اس کے بعد آگے جتنی ہدایات دی ہیں، یہ بار بار یاد دہانی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں سے یہاں روکا جا رہا ہے ان کے لیے نفس کے اندر چور دروازے بہت سے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں ہیں تو بہت معمولی بظاہر، لیکن نفس کے اندر بڑے چور دروازے ہیں، ان پر انسان غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ جب تک خدا کے علیم و خبیر ہونے کا صحیح طور پر استحضار نہ ہو، یعنی آدمی دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جب تک اس چیز کو ہر وقت ذہن میں حاضر نہیں سمجھتا کہ میرا پروردگار میری ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور میرے تمام معاملات سے باخبر بھی ہے، جب تک یہ چیز نہیں ہے، مجرد احکام و ہدایات سے ان رخنوں کو بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی قاعدہ مقرر کیا جاتا ہے، تو اگر دل میں چور دروازے ہوں تو آدمی اس میں بہت راستے نکال لیتا ہے۔ یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ مجرد احکام و ہدایات سے ان رخنوں کو بند کرنا ممکن نہیں ہے، شیطان کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے اور آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ البتہ اگر اس تصور کا دل پر ہر وقت غلبہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز شیطان کی مخفی سے مخفی یعنی انتہائی چھپی ہوئی چالوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو اس وجہ سے یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تمہارا معاملہ اس پروردگار کے ساتھ ہے۔ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، اس میں البتہ کچھ گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو
جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے، فیہا متاع لکم، لیکن وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ وہ گھر ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ عربی زبان میں بیت یا گھر کا لفظ بڑی جامع تعبیر ہے، وہ صرف ہماری اردو کے طریقے پر استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آیت میں اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ، یعنی ایسے گھر جو رہنے کے نہیں ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت میں اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ، یعنی ایسی جگہ جن کے اوپر اس طرح گھر کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن وہ جگہ ہیں، بہرحال کسی کا دفتر ہے تو کسی کا دفتر ہے، تو فرمایا کہ جو اس طرح عام آنے جانے کی جگہ ہیں ان گھروں میں البتہ تم اگر داخل ہو جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان کے اپنے آداب ہوں گے جو انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، کسی دفتر میں کیسے جانا ہے، کسی ہوٹل میں کیسے جانا ہے، لیکن یہ آداب یہ بتا دیا کہ ایسی جگہوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھروں کے لیے، یعنی تمہاری جو پرائیویٹ رہائش گاہیں ہیں، جو نجی اقامت گاہیں ہیں، ان کے لیے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہاں پھر دیکھیے وہی تنبیہ کی ہے کہ یہ جو ہم استثناء بیان کر رہے ہیں اس میں بھی چور دروازے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ملحوظ رکھو کہ تم پروردگار کے سامنے جواب دہ ہو، لہٰذا گھروں میں داخل ہوتے ہو، یعنی جہاں پر عورتیں، مرد، بچے رہتے ہیں، وہاں کے لیے یہ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ غیر مسکونہ گھر، یعنی جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، جس طرح میں نے اس کی وضاحت کر دی، ان میں داخل ہونے کے لیے ان کے اپنے کوئی آداب مقرر ہیں تو ان کی پیروی کرو، ان آداب کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے۔ اصل ایک آدمی نے بازار میں دکان کھولی ہوئی ہے، ویسے تو وہ اس کی دکان ہے، یعنی اس میں بھی ظاہر ہے اس کی ثوابدید ہے، لیکن وہ دکان بازار میں بتا رہی ہے کہ تم آ سکتے ہو، تو اس وجہ سے وہاں یہ اجازت لینے کی پابندی نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ یہ گویا گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے اور تنبیہ کر دی کہ اللہ ہر ظاہر و باطن سے واقف ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ اب آپ اجازت مل گئی، گھر میں چلے گئے، داخل ہو گئے، اب کیا ہے؟ ظاہر گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ہے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں، آپ گھر میں گئے اور وہاں خواتین ہیں، ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، یعنی غض بصر کے ساتھ داخل ہوں۔ وہ ایسی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے جو خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں ہیں، وہ ایک مہذب شخص کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ہدایت آگے عورتوں کو بھی کی گئی ہے، یعنی جس طرح یہاں فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھو، اسی طرح آگے کہا گیا ہے کہ اگر عورتیں داخل ہوں اور آگے مرد ہوں تو وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، اور مرد داخل ہوئے ہیں اور عورتیں گھر میں ہیں تو وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں۔ گویا دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ یہ ہدایت آگے عورتوں کو بھی کی گئی ہے۔ اس کے لیے اصل میں یغضوا من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے اس کا کہ نگاہیں ایسی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نگاہیں ملائے بغیر گفتگو کریں گے، آپ نگاہیں اٹھائیں گے نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ در حقیقت ایک اسلوب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نگاہ میں باطنی پستی ہونی چاہیے، وہ ایک مہذب شخص کی نگاہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے، یعنی اگر آنکھیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ وہ خط و خال کا جائزہ لے رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کو گھورنے کے طریقے پر اٹھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کو حضور نے زنا العینین سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے، اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ یہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں رسول اللہ کے۔ چنانچہ یہی نگاہ ہے، یعنی یہ جو بھٹکی ہوئی نگاہ ہے، یہ جو گھورتی ہوئی نگاہ ہے، یہ جو خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہ ہے، چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے، یعنی اگر نگاہ بھٹک گئی ہے تو پھر فوری طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ تو دیکھنے والی نگاہ اور گھورنے والی نگاہ، اس کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں یغضوا من ابصارہم کہا ہے، یعنی نگاہیں بچا کر رکھیں، بے راہ روی نگاہوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ظاہر ہے یہاں یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے۔ گھر میں گئے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بات بھی کرنی ہے، بیٹھنا بھی ہے، اعزا ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، آگے باقاعدہ دوستوں کا ذکر آئے گا۔ تو دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کی وضاحت میں نے کی ہے، یعنی ان پر پہرا بٹھا دیں۔ یہ پہرا باطن کا ایک عمل ہے، یعنی ان پر پہرا بٹھا دیں۔ چنانچہ ان کو یعنی شرمگاہوں کو نہ دوسروں کے لیے کھولیں، نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان پیدا ہونے دیں، یعنی نہ باطن میں کوئی میلان ہو اور نہ ان کو افشا کرنے یا کھولنے یا دکھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ ان کو نہ دوسروں کے سامنے کھولیں، نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان پیدا ہونے دیں۔ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی ان جگہوں کو یعنی شرمگاہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپائیں، اور ہمیشہ ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضاء کو بھی اچھی طرح چھپانے والا ہو۔ قرآن مجید نے تعبیر دو لفظوں کی اختیار کی ہے، اور وہ ہے حفظ فروج، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ شرمگاہوں پر پہرا رہنا چاہیے۔ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، اور الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ شرمگاہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ لفظ انسان کے کن اعضاء کے لیے ہے۔ اس میں صرف یہ بتانے کی چیز ہے کہ عورتوں کے لیے ان کا سینہ بھی ہمیشہ سے شرمگاہ ہی سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ کم سے کم لباس میں بھی جن جگہوں کو ہمیشہ ڈھانپا جاتا ہے ان میں عورتوں کی حد تک سینہ بھی ہمیشہ شامل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو بات بیان کی ہے کہ جس وقت پہلی مرتبہ آدم و حوا کو احساس ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اور غلطی بھی چونکہ شرمگاہوں ہی سے متعلق تھی، تو انہوں نے پتے ان پر رکھنا شروع کر دیے، کوئی لباس نہیں تھا، تو یہاں سے گویا ڈھانپنے کی ابتدا ہوئی۔ تو شرمگاہیں وہ متعین ہیں، ہر شخص ان سے واقف ہے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک تو شرمگاہیں ہیں براہ راست، پھر یہ کہ ان کے ساتھ متصل اعضاء وہ ان کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں
لوگوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ شرمگاہیں تو متعین ہیں، ان کے ڈھانپ کر رکھنے کے بارے میں تو شاید ابتر سے ابتر لوگ بھی کوئی بحث نہ کریں، ان سے متصل اعضاء کو بھی ڈھانپا رہنا چاہیے، یعنی جو اعضاء ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رانے ہیں، تو رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے عورتوں کے سامنے، خاص طور پر گھروں میں جب آنا جانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اب لباس اور طرح کے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض اوقات ناشائستگی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ متصل اعضاء، پھر انسان جیسے جیسے اپنے اندر یہ حیا کا، شرم کا جذبہ محسوس کرتا ہے تو متصل سے متصل اعضاء بھی ڈھانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو لباس کی روایت عورتوں اور مردوں میں، یعنی پورا لباس پہنا ہوا ہے تو پورے لباس کا اطلاق در حقیقت انہی مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تزئین کے مواقع ہیں، آدمی اس میں کہاں تک جا سکتا ہے، کتنا زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھ سکتا ہے، وہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، تدریج ہے، جس کی وجہ سے لباس کے بارے میں مختلف تمدن، تہذیبیں یا روایتیں کچھ چیزیں لازم کرتی ہیں۔ یعنی شرمگاہیں وہ تو ہر حال میں پردے کے نیچے ہونی چاہیے، وہی پردہ، وہی لباس وہاں تک بھی جانا چاہیے جو متصل اعضاء کو ڈھانپ لے، اور پھر اس کے بعد ان سے متصل اعضاء کو بھی۔ تو جب آپ یہ تینوں مراحل سے گزار دیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑی حد تک اب صرف وہی اعضاء کھلے رہ گئے ہیں جو بالعموم کھلے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، جیسے پاؤں ہیں، جیسے چہرہ ہے، سر ہے، جو بالعموم کھلے ہوتے ہیں، لیکن باقی جسم پورا انسان ڈھانپ لیتا ہے۔ تو مہذب ترین صورت لوگوں کے ملنے ملانے کی یہی ہے لباس کے بارے میں۔ یہ پوری بات قرآن مجید نے یہاں یحفظوا فروجہم میں بیان کر دی، لیکن تعین نہیں کی، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو کم سے کم کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتے ہیں وہ بھی عرض کر دیا ہے۔ تو یہ حفظ فروج ہے۔ اسلامی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بنیادی ارکان تین ہی ہیں، یعنی ایک یہ حفظ فروج، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اس میں وہ پوری بات ہے، یعنی نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان پیدا ہو، اور نہ مرد و عورت ایک جگہ موجود ہوں تو کوئی ایسے لباس پہنے جائیں جو صنفی اعضاء کو نمایاں کرنے والے ہوں۔ تو ایک یہ چیز ہے جس کو ہماری تہذیب میں بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ دوسرے حفظ مراتب، یعنی بڑے چھوٹے کا فرق ملحوظ رکھنا، جس طرح کے ماں باپ ہیں، جیسے کہ اساتذہ ہیں، جیسے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو ہمارے ہاں ہماری تہذیبی روایت میں یہ نہیں ہے کہ سب برابر ہیں، نہیں، وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ملحوظ رہیں گے۔ اور تیسرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم اپنے گرد و پیش میں اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء کو، اقربا کو، دوستوں کو بلائی کی طرف توجہ دلائیں گے، اور کوئی برائی ہوگی تو محبت سے اس سے روکیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری تہذیبی روایت کی علامتیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حفظ فروج کو واضح فرمایا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں دونوں کو خطاب کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی الفاظ بالکل یکساں ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ چونکہ آداب بتانے کا موقع تھا تو اس لیے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔